السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکین طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ صاحبان شہر ناندیڑ، پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور کوئی تقریری اور ایک پروفیشنل مقرر کی طرح میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ موجودہ صورتحال میں ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہونے کی کوشش کریں۔ میری گفتگو ہی کی طرح ہوگی انشاءاللہ، بغیر تمہید کی اپنی بات کو میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی نماز کا وقت بھی آ جائے گا تھوڑی دیر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک بھجنگڑ رہا کرتا تھا۔ بھجنگڑ ایک ٹپیکل کیریکٹر تھا، کسی گاؤں میں رہتا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو وہ فی البدی کوئی سلوشن دے دیتا تھا، وقتی طور پر ایک سلوشن ہاتھ میں تھما دیتا تھا، اور لوگ اس سے خوش ہو جاتے تھے۔ کوئی مسئلہ آیا گاؤں کا، وہ کوئی بات بتا دیتا تھا اور اس پر لوگ عمل کرتے تھے۔ اس کا کیریکٹر یہ تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یعنی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے ان کے، کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے کسی درخت پہ چڑھ گیا، اب اس کو اترنے میں تکلیف ہونے لگی، اترنا ہی نہیں آ رہا ہے اس کو۔ اب یہ مسئلہ گھوم پھر کر پھر اسی کے پاس پہنچا کہ بھئی اس کو کیسے اتارا جائے، یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ایک رسی لائی جائے، رسی کو اس کی کمر میں باندھا جائے اور پھر نیچے سے کھینچا جائے اس کو، وہ خود ہی آ جائے گا نیچے۔ تو لوگوں نے اوپر چڑھ کے اس کی کمر سے رسی باندھی اور نیچے سے پکڑ کے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں، وہ نیچے گرا اور ختم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہائے تو نے کم بات کیا کر دیا، یہ حل ہے یہ کوئی چیز کا؟ ایک مسئلہ تھا، اس کا کیا سلوشن تو نے دیا ہے کہ اس کی تو موت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ کیسے موت ہو گئی میں بھی خود نہیں جانتا، میں نے تو اکثر ایسا کیا ہے کہ جب بھی لوگ کنویں میں گر جاتے تھے تو ان کو کمر سے باندھ کر اسی طرح کھینچا جاتا تھا جس طرح اس کو کھینچا گیا ہے، اس کو کھینچا گیا ہے۔ وہ لوگ تو سارے بچ گئے، کیسے مر گیا میں نہیں جانتا۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جن مسائل سے دنیا جھوج رہی ہے، آپ جو سلوشن اپلائی کریں گے وہ کفر و کافرانے سماج کے لیے تو وہ زندگی ہو سکتی ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے موت ثابت ہوگی۔ اگر آپ کے مسائل بینگ اے مسلم ہیں، اسلام کو ماننے کی وجہ سے ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، اگر مسائل اس وجہ سے ہے تو اس کا سلوشن بھی اسلامی ہی ہوگا، اس کا سلوشن بھی مسلمان ہی ہوگا۔ اگر ہمارے مسائل اسلامی بنیادوں کے اوپر ہیں اور ہم اس کو غیر اسلامی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ موت کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ شاید اس واقعے کے اندر یہی پیغام تھا جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دینا چاہتے تھے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے قیادت۔ یہ تو میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم جن چیزوں سے جھوج رہے ہیں اس میں ایک نمایاں پہلو مسائل ہی کا ہے۔
ان مسائل سے، اور مسائل کا ایک انبار ہے، اور اتنا انبار ہے کہ آپ احد کا پہاڑ بھی کھودیں تب بھی یہ ختم نہ ہوں گے، یہ مسائل اتنے ڈھیر ساروں ہیں، اور اس کو ہم کیسے ایک ایک کر کے حل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ایک بنیادی نقطہ یہی ہے۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل بینگ اے مسلم اور مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور اس کا سولوشن بھی وہی ہونا چاہیے جو مسئلے کی اصل جڑ ہے، تو پھر ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے اپنی اصل بنیادوں کی طرف، اس طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھلے ہی پیچھے سرک کر سوچیں، 2 قدم پیچھے ہٹ کے سوچیں، لیکن سولوشن آپ کو وہیں ملے گا۔ اگر ایمانداری سے اس سولوشن پہ عمل کیا جائے گا تو زندگی کے ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو خاطر ہی میں نہیں لاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اگر پرانی ہو جائے تو بے فائدہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ چیزیں جتنی پرانی ہوتی ہے ممکن ہے کہ فائدہ اس سے زیادہ ہوتا ہو، اور چیزوں کے رد اور قبول کا پیمانہ ہمارے پاس اس کے پرانے اور نئے ہونے کا نہیں ہے، اس کے حق اور ناحق ہونے کا ہے، صحیح اور غلط ہونے کا ہے، اس کا سچ اور جھوٹ کا یہ پیمانہ ہمارے پاس ہے کہ آپ کسی کو قبول اور رد کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے، بنیاد پرانا ہونا ہے یا نیا ہونا ہے، بنیاد نفع ہے یا نقصان ہے، بنیاد تو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر ہمارے فیصلے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس پر اگر ہوتے ہوں، حق اور ناحق پر ہوتے ہوں، چاہے کسی حق کو قبول کرنے میں نقصان بھی ہو جاتا ہو، کسی سچائی کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی ہمارا نقصان بھی ہو جاتا ہو، تب بھی یہ بات وہ پراپر سولوشن ہے جو ہم کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس تمیزی گفتگو کے بعد آپ سے عرض کرنی بات یہ ہے کہ یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ شہر ناندیڑ میں تمام جماعتوں اور تمام سرکردہ جو شخصیات ہیں ان کا ایک وفاق وجود میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت کو باقی رکھے اور اس کو نظر بد سے بچائے، اس سے بہت سارے جو مسائل جو ہمارے ہیں اس کو حل کرنے میں یہ معاون ثابت ہو، اس لیے کہ اللہ کو جوڑ پسند ہے، انتشار پسند نہیں۔ اللہ نے امت کے اتحاد کو فرض قرار دیا ہے، واجب ہے اتحاد، اور انتشار گناہ ہے۔ انتشار گناہ ہے، جو انتشار میں رہے گا وہ بھی گناہ گار ہے۔ انتشار پیدا کرنا تو وہ مہا گناہ ہے، لیکن جو انتشار میں رہے گا وہ بھی گناہ گار ہے، اور انتشار پیدا کرنے والا تو مہا گناہ گار ہے، وہ تو اور ڈبل عذاب کا مستحق ہونے والا ہے۔ اب ہم جن بنیادوں کو یہاں پر تلاش رہے ہیں، جیسے بھی گفتگو آپ نے سنی ہے، ایک بہت ہی سنجیدہ گفتگو، ایک فکری اور ایک آئیڈیالوجیکل جو بنیادوں پر ایک گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ ہماری بنیادیں کیا ہے اتحاد، ہم کیوں ایک دوسرے سے ملتے جڑتے ہیں، جبکہ ہماری ساری چیزیں جو ہے بنیادی طور پر ایک ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا جو اختلاف ہے وہ بنیادی طور پر اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ وسعت ہے، وہ ہمارے دین کی وسعت ہے، ہماری سوچ کی وسعت ہے، ہمارے نظریے کی وسعت ہے۔ ہم ایک طریقے سے ایسے بھی سوچ سکتے ہیں، ایسے بھی سوچ سکتے ہیں، ایسے بھی سوچ سکتے ہیں۔ ہم نماز کبھی رفعدین ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اتنا بڑا وسیع میدان رکھا ہے اپنے معاملے کے لیے، تو یہ افضل، یہ فضیلت، یعنی یہ افضل ہے، یہ غیر افضل کا فرق ہے، یہ صحیح اور غلط کا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط۔ ایسا کوئی اختلاف ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دیتے ہوں، بلکہ ہم ایک دوسرے کو کنسیڈر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کنسیڈر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے بہت بنیادی باتیں کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے تھے، کبھی ادھر سولوشن نہ ہو تو ادھر سے مسئلے کو لے لیا جاتا تھا، اور ادھر کے مسئلوں سے حل کر کے امت کو ایک سولوشن دیا جاتا تھا۔ تو اتحاد کی بنیادیں ہمارے پاس بہت موجود ہیں، باوجود ہے کہ بظاہر انتشار نظر آتا ہو، باوجود ایک انتشار نہ تو، لیکن اتحاد اس کی بنیادوں میں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بنو خریزہ کی جہاں وہ قبیلہ رہتا تھا وہاں جا کے وہاں عصر کی نماز پڑھیں۔ اب جو فوج کی ٹکڑی تھی وہ چل پڑی، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب آدھے لوگوں نے سوچا کہ عصر کا وقت ہو گیا، اب یہاں نماز پڑھ لیں، آدھے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ عصر وہاں جا کے پڑھیں۔
اب وہ اختلاف ہو گیا، آدھے لوگ چل پڑے، آدھے لوگوں نے نماز پڑھی، اور یہ عشاء کے وقت پہنچے، جو لیٹ تھے وہ عشاء کے وقت پہنچے، وہ وہاں پڑھ کے انہوں نے ساری نمازیں پڑھی۔ اب جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ دونوں باتیں آئیں تو اللہ کے رسول نے دونوں سے کچھ نہیں کہا، بس ایک تبسم فرما دیا، ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آ گئی۔ اور نبی کی مسکراہٹ، رسول کے چہرے پہ کھلنے والا تبسم بھی شریعت کی زبان میں ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک لیگل اسٹیٹس ہے اس کا، کہ کسی کام پر آپ خاموش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، مسکرا دیں، اس کا ایک لیگل اسٹیٹس ہے، لیجسلیشن ہے، ہمارے فقہا نے اس سے قانون بنائے ہیں کہ اللہ کے رسول کس پر خاموش ہو جاتے تھے، وہ کام کی اہمیت کا ہمارے پاس واجبات اور فرائض میں کیا مقام آ جاتا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جیسے یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول نے تبسم فرمایا، گویا دونوں کو انڈورس کیا ہے کہ تم نے بھی صحیح کیا، تم نے میرے منشا کو پورا کیا، اور ایک نے میرے الفاظ کی لاج رکھی ہے۔ میرے جو الفاظ تھے کہ اثر وہاں جا کے پڑھے، وہاں جا کے انہوں نے نماز پڑھی، لیکن اس کے پیچھے جو منشا تھی کہ جلدی پہنچے، اس منشا کو انہوں نے پورا کیا، تو دونوں نے میرے قول کا انٹرپریٹیشن اپنے انداز سے کیا ہے۔ دونوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رسول کی بات کو ہم کس طرح اچھی طرح کریں، ان کی سمجھ میں آیا کہ وہاں پہنچ کے ہو سکتا ہے کہ رسول کا انٹرپریٹیشن بات کا یہ ہوگا، ان کی سمجھ میں آیا کہ رسول نے جو بات کہی ہے اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم یہیں رہ کے نماز پڑھیں۔ حالانکہ دونوں کے عمل الگ ہو گئے ہیں، لیکن دونوں کی نیت یہ تھی کہ رسول کی بات کو کس طرح بہتر سے بہتر انداز میں عمل کیا جائے۔ ان کی اس نیت نے باوجود یہ کہ عمل کو الگ کر دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دونوں کو انڈورس کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دونوں کی نیتوں کے حوالے سے یہ اختلاف ہونے کے باوجود یہ وسعت ہمارے پاس ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ وسعت ہے۔ اس طرح پورے دین کی بنیادوں کو آپ لے لیجئے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں پھیلی ہوئی، اللہ یہ کہ کفر وبا کا معاملہ ہے یا عقیدے کے شرک کا معاملہ ہو، ادروائز جتنے بھی ہمارے فروعی اختلافات ہیں اس کی بنیادی یہی ہے کہ سب اللہ کے رسول کی بات کو انٹرپریٹ کرنے کے معاملے میں انہوں نے جو سمجھا بہتر وہ لوگوں کو بتا دیا۔ اب وہ بات ان کی سمجھ میں ایسے آئی، ان کی سمجھ میں وہ آئی، یہ ہے ہمارے اصل بنیادیں اختلاف کی۔ تو یہ لڑائی کی بنیاد نہیں ہے، لڑائی کی بنیاد نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فقہ کی جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے پاس اور جتنے اختلاف کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل بنیادی طور پر عمل کی ترجیح کے لیے، آپ بہتر عمل کریں، یہ آپ کو اچھا لگا یہ عمل کیجئے، وہ اچھا لگا وہ عمل کیجئے، قرآن و حدیث سے لگتی ہوئی جتنی قریب تر بات آپ کو مناسب لگتی ہے اس میں عمل کیجئے، عمل کی ترجیح کے لیے۔ لیکن فقہ کے اور مسلکوں کے سارے بنیادیں دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں ہے، اس کی دعوت نہیں دی جا سکتی۔ دعوت تو اللہ اس کے رسول کے قول کی ہے، دعوت کسی مسلک کی نہیں ہوگی، دین کی ہوگی، کیونکہ مسلک دین کے تحت ہے، دین اوپر ہے، دین اوپر ہے، دین کے تحت مسلک ہے، دین باقی ہے تو مسلک بھی سلامت ہے۔ اسی طرح امت ہے، امت کے تحت جماعتیں ہیں، اگر امت باقی ہے تو جماعتیں باقی ہیں، جماعت اگر اوپر ہو جائے گی تو امت کی حیثیت ختم ہو جائے گی، مسالک اگر اوپر ہو جائیں گے تو دین کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو دین ہمیشہ اوپر ہوگا، مسلک نیچے ہوں گے، امت ہمیشہ اوپر ہوگی، جماعتیں اس کے نیچے ہوگی۔ میں کسی جماعت کے بارے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جماعت کی اپنی ویلیو ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، اپنے دائرے میں رہتی ہے، لیکن وہ امت نہیں ہے، وہ امت کے تحت ہے۔ اگر جماعتیں امت بن گئی تو امت ختم ہو جائے گی، سب مل کر اگر امت بنتی ہے تو یہ ایک سولوشن ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ ایک دوسری بات تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتحاد میں ہمارے پاس ان نازک چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کا خیال رکھ کے آگے بڑھیں۔ تیسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں جو مسائل ہمارے ہیں، فی زمانہ جو ہمارے مسائل ہیں، اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں تھوڑی سی جرات کر رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، تھوڑا سا میں ایک اسپیس لے رہا ہوں آپ لوگوں سے، ایک ایسی جگہ کھڑے رہ کر جا کے اہل علم موجود ہے، میں صرف ایک اسپیس لے کر اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ کسی نبی کا واقعہ آپ کو ملے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ریپیٹڈ کئی مرتبہ جو ہے آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، اور چیدہ چیدہ واقعات کو قرآن نے کلیکٹ کیا ہے۔ سب سے زیادہ کسی نبی کا اگر واقعہ ہے
قرآن مجید میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو اگر آپ اینالائز کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ حالات ہمارے اپنے ملک سے ملتے جلتے ہیں، ہمارے اپنے ملک سے ملتے جلتے ہیں۔ سورہ قصص وغیرہ کے اندر جو ڈیٹیلز ہے یا اعراف میں ڈیٹیلز ہے جس بنیادوں پر کہ فرعون جو حکومت کرتا تھا اس کی بنیادیں کیا تھیں، حکومت کرنے والا فرعون اس کی بنیادیں کیا تھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے انسانوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ میں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں اسے۔ سورہ قصص میں ہے کہ وہ انسانوں کو اس نے تقسیم کر رکھا تھا، یہاں بھی انسانوں کو تقسیم کر کے رکھا گیا ہے، کوئی سر سے پیدا ہوتا ہے، کوئی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی جو ہے ہاتھوں سے پیدا ہوتا ہے، کوئی چرنوں سے جنم لیتا ہے، اور اس کے بعد بھی اور ایک جو ہے ڈیوائیڈیشن ہمارے پاس ہے کہ دھندوں اور کاروبار کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر رکھا گیا ہے، ذاتوں اور جماعتوں کی بنیاد پر جو ہے تقسیم کر رکھا گیا ہے۔ فرعون کا طریقہ حکومت انسانوں کو تقسیم کر کے اپنی حکومت چلانا تھا، اس وقت کی حکومت کا بھی طریقہ کار وہی ہے۔ اس میں قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو جو انسانوں کو تقسیم کر رکھا تھا، ایک گروہ پر وہ ظلم کرتا تھا۔ ان تمام گروہوں میں سے سب سے زیادہ ظلم کس فرقے پہ رہا ہے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس وقت ہے۔ میں 2014 کے بعد والے جو پولیٹیکل رجیم ہے ان کی بات کر رہا ہوں، اور بہت صاف صاف ہماری بات سمجھ میں آنی چاہیے یہ حالات جو ہم جھوج رہے ہیں اس کے حوالے سے، کہ جو ایک گروہ، قرآن کہتا ہے کہ ایک گروہ پر وہ زیادہ ظلم کرتا تھا، ایک طائفے پر اس کا زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو طائفہ ہے مسلمانوں کا اس پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا تھا، اس زمانے میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اور ظلم کا جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا تھا وہ ہے یسبح ابناؤہم، کہ ان کے مردوں کو کاٹ دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا، وہ یستحیی نساءکم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یہ اس کی پالیسی تھی۔ کس طرح سے وہ حکومت کرتا تھا، اس کی یہ پالیسی تھی کہ مردوں کو کاٹو، عورتوں کو زندہ رہنے دو، عورتوں کو ٹارگٹ بناؤ گے، اس کی حرمت کو نیلام سر بازار کرو گے، اس کے جو ہے سلی ڈیل اور بلی بائی کے اور کلب ہاؤس چیٹ کے حوالے سے اس کو جو ہے سر عام رسوا کرو گے، اس کے سر سے حجاب کو کھینچ کے اس کو رسوا کرو گے، اس کی آبرو کو سر عام نیلام کرو گے تم۔ یہ ہے یستحیی نساءکم کہ عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور زندہ رہ کر کیا کرو، اپنی جنسی ہوس کا شکار بناؤ۔ وہ پورے کمنٹس پڑھ لیجئے جس کے اندر لکھا گیا ہے، وہ یہ سلی ڈیل کے معاملے میں ہو یا بلی بائی کے معاملے میں ہو یا یہ جو کلب ہاؤس چیٹ کے معاملے میں، آپ اس کے ڈیٹیلز پڑھیے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کس قدر گھٹیا قسم کی سوچ ہے، کس قسم کی ذہنیت ہے لوگوں کی، کہ خواتین کے معاملے میں ایسے ایسے وہ اظہار خیال کرتے ہیں اوپنلی۔ اور ان لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے حکومت کرنے کا تو اس قدر ذلت کے ساتھ گریں گے، یہ آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ ایک ایک کمنٹ پڑھنے کے جیسے آپ ایک کمنٹ پڑھ کر کسی کو بتا نہیں سکتے ایسے کمنٹس ہیں۔ اور جو بھارت کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا سب سے بڑا جو استھمب کھم جس کو ہم یو پی کہتے ہیں، جو سب سے بڑی ریاست ہے بھارت کی، جہاں پہ ووٹرز کا اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی حکومت یو پی کے راستے سے گزرتی ہے، اس یو پی کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ ہمارا بس چلے گا تو مسلمانوں کی عورتوں کو ان کی خبروں سے نکال کر ہم زنا کریں گے۔ توف ہے ایسی بات، یعنی آپ اس کیلیبر کو دیکھتے ہیں، کیا کیلیبر ہے یہ کہ خبروں سے نکال کر عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ بھی چیف منسٹر، آج وہ بھی چیف منسٹر ہے، ایک بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ اویل کرتا ہے، کچھ بگڑتا نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو طریقہ کار فرعون نے اختیار کیا تھا وہی طریقہ کار یسبح ابناؤکم کا اگر آپ کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہو، دھرم سنسد کے ریزولوشنز دیکھ لیجئے، دھرم سنسد کے ریزولوشنز دیکھ لیجئے، جس میں صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ جینوسائیڈ کیا جائے۔ یہ کال آف جینوسائیڈ از نتھنگ بٹ جینوسائیڈ۔ اگر آپ ہیومن رائٹس کے چارٹر کو دیکھیں گے جس میں جینوسائیڈ کے بارے میں ڈیٹیلز ہے، اس کا آرٹیکل 3 کے اندر صاف طور سے لکھا ہے دا کال آف جینوسائیڈ از نتھنگ بٹ جینوسائیڈ۔ اگر آپ کسی نسل کشی کا اعلان کرتے ہیں اور بلاتے ہیں اس کی طرف تو خود ہی ایک جینوسائیڈ جیسا جرم ہے۔ یعنی جینوسائیڈ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی کال ہی جینوسائیڈ ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، کرمنل لا جو اپلائی کرنا چاہیے، UAPA لگانا چاہیے ان کے اوپر، اور غداری کے مقدمات ان کے اوپر چلنا چاہیے،
قتل عام کے 302 307 کے جو آرٹیکلز اپلائی ان کے اوپر کرنی چاہیے، لیکن کیا ہوا؟ دھرم سنسد وہاں کا ہو گیا، ہریدوار کا، چھتیس گڑھ کا ہو گیا، دلی کا ہو گیا، الہ آباد کا بھی 2 دن پہلے ہوا ہے، اس میں وہی زبان ہے، وہی قتل عام کی زبان ہے۔ اب اگر اس کو یوں بھی دیکھیں کہ چلو یہ بات ہے ایسا، آپ کیا سمجھتے ہیں صرف ایسی ہی بات ہے؟ یہ جو ڈکلیریشن ہو رہے ہیں، ریزولیشن جو پاس ہو رہے ہیں، سب ایسی ہے؟ اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی کا سہارا ہے، کہیں نہ کہیں تیاری ہے، کہیں نہ کہیں بات سوچی اور سمجھی جا رہی ہے۔ جہاں تیاری کی گئی ہے، اگر آپ، میں تھوڑا سا اور آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ ریزولیشنز کو جو دھرم سنسد کے ہیں، ان ریزولیشن کو بپن راؤت جو ابھی تمل ناڈو کے اندر جو کریش میں مارا گیا ہے، اس کے سٹیٹمنٹ کو آپ ملا کر دیکھیے جو پچھلے 2 مہینے پہلے اس نے دیے، جو سیکورٹی جو ہے نا، جو انچارج ہے ہمارے مسٹر ڈوبال، اس کے سٹیٹمنٹ کو ملا کے دیکھیے، ان کے سٹیٹمنٹ سے ان دھرم سنسد کے ریزولیشنز کو آپ لنک کر کے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ بھارت اب کس طرف جانے والا ہے، بغیر کسی یعنی بہت زیادہ اینالیسس اور تجزیے کے بغیر سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کس طرف جانے والا ہے۔ اب وہ ان کی بات ہے، نصیر الدین شاہ نے جو کمنٹ کیا تھا، آپ جانتے ہو اخبارات میں آیا ہوگا، نصیر الدین شاہ ہماری اس دنیا کا، فلمی دنیا کا ایک ایکٹر ہے، ایکٹنگ اس کا مزاج ہے، اس کی صلاحیت ہے، ایکٹنگ بھی کی ہوگی اس نے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس نے ایک پتے کی بات کہی ہے۔ اس نے بات یہ کہی ہے کہ جس انداز کے ڈکلیریشنز آ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ سماج کیا جائے گا؟ سماج جو ہے قتل عام کی طرف جائے گا، سیوی وار کی طرف جائے گا، طبقاتی لڑائی کی طرف جائے گا، اور طبقاتی اگر لڑائی ہوگی تو ہمارے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کو ملا کیا ہے یہاں پر؟ دلتوں کو ملا کیا ہے یہاں پر؟ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر لڑائی ہوگی تو کھونا کس کو پڑے گا؟ کھونے والی جو ہے کمیونٹی کون ہوگی؟ اس کو اس نے توجہ دلائی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم تو کھونے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کھوؤں گے؟ کہ تم نے دیا ہی نہیں ہے 70 سال میں کچھ ہمیں، تو ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھونا تو تمہیں ہی پڑے گا، تمہیں ہی کھونا پڑے گا۔ یہ صاف طور سے اس نے بات کیا معاملہ مچا ہے۔ ایک فلمی دنیا کا اسٹار جس کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے ایشوز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک سچائی اور کڑوی بات پر کس طرح سے ریاکشن ہو گیا پورے ہندوستان میں، آپ دیکھ لیجئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلوشن کیا ہے؟ سلوشن کیا ہے؟ اگر یہ تمام چیزوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ نے جو کیا ہے وہی سلوشن، اس کو ذرا ٹھہر کر ہمارے جو ذی علم لوگ ہیں ان کو بیٹھ کر نکالنا پڑے گا کہ وہ سلوشن کیا ہے۔ میرے نظر موٹے کام تو 3 ہی ہیں۔ ایک یہ بات ہے اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، یہ ذرا سرکش ہو گیا، اس کو بتاؤ سچائی کی طرف۔ جتنے اقتدار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حقیقت کا آئینہ دکھانا ضروری ہے، جس کو عام زبان میں دعوت کہیں گے، مذہب کی زبان میں دعوت کہیں گے، حقیقت کا آئینہ دکھانا ضروری ہے، سچائی کی بات ان تک پہنچانا ضروری ہے، ان کے دربار تک رسائی حاصل کر کے بتانا ضروری ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ضروری ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى ایک دعوت کا عنوان ہے جو ہماری بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ اقدام ہے، دعوت کوئی ڈیفنس نہیں ہے، یہ اقدام ہے۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے قبول کرو، یہ ہمارا اٹیک ہے، یہ اٹیک ہے، یہ ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، یہ ڈیفنس نہیں ہے، یہ اٹیک ہے ہمارا۔ دوسری بات جو قرآن کہتا ہے کہ یہ سورہ یونس وغیرہ میں اس کا ذکر ہے، میں اتنے تفصیلات میں جانا نہیں چاہوں گا، اس میں کہا گیا ہے کہ چند مکانات کو قبلہ بنا لو، اس میں نماز قائم کرو، اور قبلہ بنانے کے بعد نماز قائم کرو اور مسلمانوں کو بشارت دو، یعنی مسلمانوں کو یونائٹ کرو۔ یونائٹ کرنے کے لیے جو ان کے کمیونٹی سینٹرز ہو سکتے ہیں، مساجد ہو سکتی ہیں، عبادت گاہیں ہو سکتی ہیں، ان کو جمع کرو وہاں پر، اور نماز ان کے بیچ میں جو ہے مضبوط بنیادوں پہ قائم کرو، اور پھر ان کو خوشخبری دیتے ہو، ڈراتے مت رہو ان کو۔ پولیٹیکلی جو سلیو لوگ ہوتے ہیں، سیاسی طور پہ جو غلامی جن کے نصیبوں میں سالہ سال سے آتی ہے، ان کو ڈرانے سے وہ پست ہمت ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو خوشخبری دو، پراسپیکٹ بتاؤ ان کو کہ تم کو جانا کہاں ہے، تمہارے رب نے تم کو کہاں رکھنا ہے۔ اور یہ پراسپیکٹ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہے تھے خندق کے موقع پر، ایک
ایک جب تیشا چلایا تو چنگاریاں نکلی، چنگاریوں میں دیکھا کہ اللہ اکبر، میں یہاں پر شام کے محلات کو دیکھ رہا ہوں، خندق کھودی جا رہی ہے، بھوک سے حالت نڈال ہے، گٹلیاں چوس کر جو ہے بھوک مٹائی جا رہی ہے، رفع حاجت کو جانا مشکل ہے، اپنی چوکی کو چھوڑ نہیں سکتے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، 2 مہینے ہو گیا ہے، مسلمان اپنے گھر نہیں گئے، 2-3 کلومیٹر پر مدینہ ہے، گھر نہیں جا سکے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں شام کے محلات کو دیکھ رہا ہوں، میں یمن تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا جو نکتہ ہے حضرت موسیٰ کی اسٹریٹجی کا، اس میں مسلمانوں کو یونائٹ کرنا، ان کے اندر وحدت پیدا کرنا، ان کو ایک بنیاد المرصوص بنانا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر کھڑا کرنا اور حالات کے مقابلہ کرنا۔ تیسری بات جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ جو بنایا ہے وہ کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ہمارے ساتھ جانے دو۔ تو یہ ایک ڈائلاگ نہیں ہے جو کسی نبی کا قرآن نے کوٹ کر دیا ہے، بلکہ ایک فریڈم موومنٹ ہے، ایک ایسا موومنٹ ہے جس نے فرعون کے ظلم استبداد سے لاکھوں لاکھ بنی اسرائیل کو نکال کر مصر سے لے کر سینا کی وادی میں لے آیا تھا، لاکھوں لاکھ اس کے ظلم استبداد سے، یعنی اس کے پولیٹیکل ڈومینیشن سے نکالا اس کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کرشمیٹک جو کیریکٹر ہے، جو کردار ہے، ایک قائد کا کردار، ایک لیڈر کا کردار، ایک رسول اپنی قوم کا سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر کا کردار کیا تھا جس نے ایک ایسی پست اور بے حیثیت بے ہمت قوم کو جو ہے ساتھ کھڑا کر دیا اور فرعون کے خلاف اس کو اٹھا کر جو ہے مصر سے سینا کی وادی میں لے آئے۔ تو ارسل معنی بنی اسرائیل ایک پورا پروسیس ہے پولیٹیکل اسٹرگل کا۔ میں پولیٹیکل اسٹرگل یہ لفظ کو دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہم الیکشنی پولیٹکس کے معاملے میں تردد رکھتے ہیں، لیکن سیاست سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، سیاست تو ہمارے دین کی اساس ہے، سیاست تو ہمارے دین کا حصہ ہے، جس طرح اور حصے ہیں وہ سیاست بھی ایک حصہ ہے، تو ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹرگل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے معاملے میں پورے سچویشن کو سامنے رکھا کیا ہے۔ میں کون سی چیزیں کی ہوگی، 2-3 باتیں میں عرض کر رہا اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو بات ہے کہ اپنی شناخت، سیلف آئیڈینٹیفیکیشن، ذاتی شناخت کہ میں کیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، میں کاہے کے لیے ہوں، میں کیوں بھیجا گیا ہوں، اپنے آپ کو تلاشنا، اپنی شناخت کو محسوس کرنا اور شناخت کے بلبوتے پر اس کا احتساب کرنا، خود احتسابی، سیلف انٹروسپیکشن جس کو کہتے ہیں، خود احتسابی، کہ سوچو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا موقع رکھے ہیں، تم اس کو کیا یوز کر رہے ہو، تم اس کو کیسے یوز کرتے ہو، کوئی اس کا جو ہے گوشوارہ حساب کتاب کا ہے یا بس ایسی زندگی کے دن گزار رہے ہو۔ خود احتسابی سوچتے رہیں، ہم اپنی شناخت خود کریں، خود احتساب کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پیدا ہو گئے، BA کیا، نوکری کرے، ریٹائرڈ ہو گئے، مر گئے، کیا اس سے آگے بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے کوئی ذمہ داریوں کے کوئی اور پراسپیکٹس رکھے ہیں کیا؟ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری؟ ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا، اس کا احتساب کرنا کہ ہم کر پا رہے ہیں کہ نہیں، اور نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا وجوہات ہے، کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ خود احتسابی اپنی خود کہ ہم محسوس کریں۔ تیسری چیز یہ کہ ہم خود انحصاری، سیلف ریلائنس، اپنے پاس جتنی چیزوں پہ اس پہ بھروسہ کرو۔ دوسروں کی بیساکھیوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ لنگڑے لولے کی حیثیت ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں، اپنی بیساکھیاں دے کر ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم چلتے رہو، ہم تمہارے مسائل حل کر دیں گے۔ نہیں، ہمارے مسائل ہیں تو ہم ہی سے حل ہوں گے، ہماری ہی صلاحیتوں سے حل ہوں گے۔ ہمارے پاس جو کچھ صلاحیت ہے اسی کو اپلائی کیجئے، خود انحصاری کیجئے۔ اور اس کی مثال میں دیتا ہوں، میں خود انحصاری سے کیا مراد ہے میری۔ اب میں اس نقطے کو پھیلانا نہیں چاہتا زیادہ، لیکن صرف ایک مثال کے ذریعے سے، جیسے اگر آپ کو جو ہے پانی حاصل کرنا ہے، پانی تو پانی تو کارپوریشن کا نل بھی سپلائی کر رہا ہے، آپ کارپوریشن کے نل سے پانی حاصل کیجئے، لیکن کارپوریشن نے اگر نل کاٹ دیا تو پانی کیسے ملے گا؟ آپ کے تو خود انحصاری تو ختم ہوگی، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں کے اوپر۔ کارپوریشن کا نل شروع ہوا تو آپ کا نل شروع ہوگا۔ تو اگر آپ نے جو ہے کارپوریشن کے نل سے اگر یہ رکھا کہ کارپوریشن کا نل ہے تو ٹھیک ہے، تو آپ نے شروع کیا، بور مار دی،
خود انحصاری، بور مار دی. لیکن بور کو جو ہے موٹر سے لگا، الیکٹریسٹی ڈیپینڈنٹ ہے. پھر آپ الیکٹریسٹی رہے گی تو بور چلے گی. تو پھر آپ نے وہ الیکٹریسٹی نکالی، ہینڈ پمپ لگایا، اس اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کیا آپ نے. مطلب ہے کہ آپ جتنے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جتنے خود انحصار ہوتے ہیں، آپ کی کوالٹی ابھر کے آتی ہے. اور قوموں کا عروج جو ہے انہی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنے بوجھ کو خود اٹھاتے ہیں. دوسروں کے کندھوں پر لاشیں بن کے چلنے والے لوگوں نے کبھی ترقی نہیں کی ہے دنیا کے اندر. میری صلاحیت جو ہے، میں جو ہوں، اللہ نے مجھے جتنی استطاعت دی ہے میں اتنا ہی کروں گا، اتنا ہی میں جواب دوں اللہ کے پاس. اسی کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کرنے والا ہے. لیکن جب کوئی دوسرا بوجھ اٹھاتا ہے تو غلام قومیں جو ہے مسکراتی ہیں، ہنستی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ چلو اپنا بوجھ اٹھ گیا، دوسرا اٹھا لے رہا ہے. یہ جو دوسروں کے کندھوں پر اپنے لاشوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہ دراصل امت کے خیر خواہ نہیں ہیں. امت کو لاچار اور جو ہے بالکل لاچار بنا کر لنگڑا اور لولا بنانے کی ان کی کوشش ہے. ان کی صلاحیتیں جو ہے ان صلاحیتوں سے گروتھ کریں گے. خود انحصاری، سیلف ریلائنس، اپنی بنیادوں پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی جو ہے وسائل کے اوپر جو کریں گے ہم اپنی بنیادوں پہ کریں گے. بھلے ہی نقصان ہوگا، نقصان ہوگا، جتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا اپنی بنیادوں پر. اور آخری بات جو ہے، اسی سے خود انحصاری سے ہی خود مختاری ملتی ہے. ایسی نہیں ملتی خود مختاری. اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا سٹرگل، اگر آپ، میں اس موقع پر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، پلیز میں علماء سے ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ جو کہ جدید تعلیمی یافتہ ہے وہ مختلف تفسیروں سے پڑھیں، نکالیں کچھ. علماء تو جانتے ہی ہیں سب، لیکن جو لوگ جانتے نہیں ہیں میں ان کی طرف کر رہا ہوں کہ وہ نکالیں تفسیروں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پولیٹیکل فریڈم اسٹرگل ہے، اس میں کون سے نکات ہیں جو امت کو جو عروج کی طرف لے جاتے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی پورے لاؤ لشکر کو، ایک معجزہ تو اللہ نے کیا ہے لیکن جو انجام ہوا ہے اس کا کہ اللہ نے اس کو وہاں سے نکال دیا. اور آخری بات، اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہماری صلاحیتیں ایسی نہیں ہو سکتی، تو آپ یاد رکھیے کہ سورہ قصص میں اللہ نے اپنے ارادے کا بھی اعلان کیا ہے. یہ بتایا کہ جو بنی اسرائیل کو ان کے مردوں کو کاٹنے اور عورتوں کو زندہ رکھنے کے بارے میں جہاں اعلان ہے، وہیں پہ بتایا کہ پھر اللہ کا ارادہ کیا تھا ان لوگوں کے پاس. کہا کہ اللہ کا ارادہ تھا کہ ان پہ احسان کریں جو کمزور بنا کر دبا دیے گئے تھے. زمین میں جو کمزور تھے ان کے اوپر احسان کریں. اللہ نے کہا ارادہ یہ تھا، اور وہ احسان کیا تھا کہ ان کو زمین پر امام بنا دیں، ان کو زمین پر امام بنا دیں، ان کو وارث بنا دے، تمکن فی الارض ان کو عطا کر دیں. 3 باتیں کی ہے قرآن نے. ان کو امام بنا دے، لیڈر بنا دے ان کو. دوسری بات یہ کی ہے کہ ان کو وارث بنا دے، زمین کا وارث بنا دے. جتنے مفسرین ہیں سب کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، سب نے بات لکھی ہے کہ زمین کی وراثت ان کو دی گئی. اور تیسری بات یہ کہ یہ ہے کہ تمکن فی الارض، اقتدار جو تھا اس زمانے کا ان کو عطا کیا گیا ہے. یہ تینوں باتیں قرآن نے کی ہے. کمزور بنا دیے گئے تھے، دبا دیے گئے تھے، ان کے لڑکے کاٹے جا رہے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو کھڑا کر دے گا. بس یہ اللہ کے ارادے کی چاہت کیجئے کہ آج بے بس ہے، بے کس ہے، جیسے بھی ہیں، دین کے معاملے میں کمزور تر ہیں، رسول سے محبت میں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کمزور ہیں، لیکن ہے تو اسی دین کے حوالے سے مانے جاتے ہیں. اور یہ در چھوڑ کر ہم جائیں گے بھی کہاں پر؟ کون سا در ہے جو ہمیں قبول کرنے والا ہے؟ ان حالات میں، ان پریشانیوں کے معاملات میں جائیں گے کہاں؟ کہ مسلمان جائے گا کہاں پر؟ یہی در ہے جس میں اگر رسوا بھی ہوئے تو کامیابی ہے. یہی در ہے جس میں رسوا بھی ہوئے تو کامیابی ہے، اور کامیاب ہو گئے تو کیا کہنے ہیں. یہی در ہے جو ہم کو اٹھائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس پہ ہماری کوئی چیز قبول کی جانے والی ہے. تو کیا ہم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، حالات میں، موب لنچنگ میں، حجاب کے معاملے میں، یا یہ کہ یہ دھرم سنسد کے ڈکلیریشن کے معاملات میں اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں گے؟ موج خوں سر سے ہی کیوں نہ گزر جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا؟ آستانے یار سے اٹھا نہیں جا سکتا، وہ تو اسی در کے اوپر جان دی جا سکتی ہے، اسی در پہ باقی رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہی در ہے جو ہمیں کامیابی سے سرفراز کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جو ہماری جو ہے منتوں اور مرادوں کو برلانے والا ہے.
اسی در کے حوالے سے ہمیں اسی سے جڑ کے رہنا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو میری یہ گفتگو بہت ہی ریجڈ اور بہت ہی فنڈامنٹل لگ رہی ہو، لیکن اس کے سوا مسلمانوں کا کوئی حل بھارت کے اندر نہیں ہے. کوئی حل نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے دین سے چمٹے رہیں، اس کے ایک ایک بات کو پکڑ کے رکھیں، دانتوں سے اس طرح کس کے رکھیں کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے. طلاق ثلاثہ گئی، بابری مسجد گئی، حجاب چلا جائے، کون سی چیز ہم چھوڑتے رہیں گے؟ کتنی چھوڑتے رہیں گے؟ کون سی چیز چھوڑتے رہیں گے؟ کیا بچے گا ہمارے پاس؟ تو جس قدر ہم روک سکتے ہیں ان چیزوں کو، جس قدر بچا سکتے ہیں ان چیزوں کو، اس قدر بچانے کی کوشش کریں، اسی اسٹرگل کے اندر رہیں تو ہم کچھ نہ کچھ سیو کر سکتے ہیں. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر کہا ہے، حالات میں پریشان ہو کر معاملات خراب کرنے سے منع کیا ہے، اور چیزوں کو پازیٹیو دیکھنے کا جو حکم دیا ہے، ہمیشہ نیگیٹو کی طرف دیکھنے کے بارے میں منع کیا ہے. پازیٹیو سوچو، پازیٹیو لو. یہ حالات جو ہے ہمیں کندن بنا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں ہم کو چاروں طرف سے تاکہ کندن بن کر نکلیں. اللہ بڑا کام لینے والا ہے ہم سے. یہ مقدر ہے ہمارا کہ سرزمین کے اوپر ہم سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے. یہ عورتوں کے بارے میں ذلیل ذہنیت رکھنے والے لوگ کبھی حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے. جن کے دماغوں کے اندر یہ گوبر بسا ہوا، اتنی گندگی اور سڑی ہوئی تہذیب کی یہ علامت بن کے رہ رہے ہیں، یہ کبھی حکومت کرنے کے قابل ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے ایک چاند دے کر ان کو دیکھا ہے، ان کو پلٹ کر رکھ دے گا، اور جن قوموں کو لائے گا اس میں اگر ہم ہوں گے تو بڑی بات ہوگی. اس کو آپ یاد رکھ لیجئے. میرا ایک دوست ہے، کمیونسٹ ہے، میں اس کی ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میاں جی تمہارے معاملات تو دونوں ہاتھوں گھی میں ہیں، دونوں ہاتھوں گھی میں ہے. تو کیسے گھی میں ہے؟ وہ ہر جگہ تم کھڑے ہوئے نظر آتے ہو. وہ امریکہ سے لڑتے ہوئے تم نظر آتے ہو، یورپ سے لڑتے ہوئے تم نظر آتے ہو، اسرائیل سے لڑتے ہوئے تم نظر آتے ہو، یہ جو چائنا سے لڑتے ہوئے تم نظر آتے ہو، رشیا کے خلاف میں تم کھڑے ہوئے ہو، جو ہے مشرکین سے لڑتے ہوئے تم نظر آتے ہو. تو کہاں نہیں ہے تم؟ یعنی مسلم ریسٹ آف دا ورلڈ، مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے. تو اس کے تو دو ہی نتیجے نکلنے والے ہیں. ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہار جائیں گے، مسلمان ہار جائیں گے سب سے، اور ہار گئے تو تمہارا کیا جانے والا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا کیا جانے والا ہے؟ تم تو سب اٹھا کر خدا کے حوالے کر دو گے اور خدا کے ذمہ ڈال دو گے کہ اللہ کی مرضی اب کیا کریں گے. یہ سب خدا کے اکاؤنٹ میں ڈال دو گے تم، تو تمہارا تو کچھ جانا نہیں ہے. یعنی اس میں ہی فائدہ تمہارا ہی ہے. اور اگر جیت گئے تو پھر جیت گئے، پھر ساری دنیا تصرف پہ دے دی جائے گی تمہارے. اور میں یہ صرف تجزیہ اور انالیسس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ سورج نکلنے والا ہے، یہ امت کے ہاتھ میں ساری دنیا دی جانے والی ہے. ہم اس قابل اگر ابھی نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، اس لیے دے نہیں رہا اللہ. اگر اللہ کو دینا ہوگا تو صلاحیتیں پیدا کی جائے گی ہمارے اندر. یہ حالات کا دباؤ، یہ حالات میں تحمل سے رہنا، صبر و استقامت سے ڈٹے رہنا، اپنی سوچ پر باقی رہنا، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، کبھی جو ہے کمپرومائز نہ کرنا، اپنے اصولوں اپنے ضوابط کے معاملے میں. وہ اس لیڈی کو سلام کرنا چاہیے، جو ایک لڑکی کو جس نے ایک نعرہ بلند کر کے ساری دنیا کی ہوا کو بدل دیا ہے. اس عورت کو بھی سلام کرنا چاہیے جس سے کہا گیا کہ حجاب اتار دو. اس نے کہا یہ میری نوکری ہے، استعفیٰ ہے. اگر مجھ سے حجاب نکالنے کا اگر تم مطالبہ کرو گے تو میں نوکری چھوڑ سکتی ہوں، حجاب نہیں چھوڑ سکتی. اپنی بنیادوں پہ مضبوطی سے رہنا، یہ انشاءاللہ کل کی سورج کو جو آپ کے مطابق بنا دے گا. یہ اس کی روشنی کو، اس کی تمازت کو، اس کی تپش کو آپ کے مطابق بنا دے گا اگر یہ ہمت اور حوصلے کی بات ہے. کھڑے رہنا، مضبوطی سے جمے رہنا، اور یہ مضبوطی سے جمے رہنے میں یہ ہاتھ پیر ہم سب لوگ ہیں. کوئی ایک جماعت، کوئی ایک فرد کا کام نہیں ہے. ساری جماعتوں، سارے مسلک، یہ امت مل کر ایک مضبوطی کا اگر ثبوت دے گی تو انشاءاللہ دنیا کے ہر مصیبت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اللہ نے اگر مصیبت دی ہے تو سلوشن بھی دیا ہے اس کا، اور سلوشن کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ سوچ کے ساتھ جو ہے یہ امت اگر چلتی ہے تو بھارت کے اندر ایسے کوئی حالات نہیں ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس سے بڑے بڑے طوفان سر سے گزر گیا ہے. یہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ 2002 کا جو اگر آپ جو گودرا کی مثالیں دیتے ہیں یا بھاگلپور کی مثالیں دیتے ہیں، پارٹیشن کی کوئی مثال تو دے. پارٹیشن جیسا کانڈ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا. لاکھوں لاکھ کی لاشیں جو ہے جیسے ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں، لاکھوں لاکھ آن ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں. لاکھوں لاشیں جو ہے ٹرینوں کے اندر سے ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں. 10 لاکھ کی فیئر ہے. 10 لاکھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیئر کتنی بڑی ہے. 10 لاکھ لاشیں
मुसलमानों की इधर से उधर हो गई, सरहद की उस पार से इस पार और इस पार से उस पार हो गई। इतना बड़ा इंसिडेंट है तारीख का और हमसे बहुत करीब है। 1947 बहुत करीब है, 60 साल पहले। अभी बहुत लोग जिंदा हैं उस वाक़े को देखने वाले। ये हम उसके उस मौज को भी हमने जो अपने सर से गुजरता हुआ देखा है। तो ऐसा नहीं है कि हालात से हम डर के बैठने वाले हैं। हम इस्तिकामत के साथ खड़े रहेंगे और इस्तिकामत हमेशा खुदा पे तवक्कल के नतीजे में पैदा होती है। साबित कदमी और सब्र खुदा पे तवक्कल के नतीजे में पैदा होता है और खुदा पे तवक्कल ईमान का सबसे बड़ा मजहर है। ईमान है तो तवक्कल है और तवक्कल है तो इस्तिकामत है। भारत में जो सबसे ज्यादा जरूरत है इसी तवक्कल की है, इसी इस्तिकामत की है। सारे मसले हल हो जाएंगे, मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है। अपनी पोजीशन, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी आइडियोलॉजी, जिसको अगर हम मजहब की जबान में बात करें तो अपना ईमान, अपना अकीदा, हर हाल में हिजाब खींचता है, खींचने दो, लेकिन हम हिजाब से दस्तबरदार नहीं हो सकते। उसको छोड़ने से बाबरी मस्जिद हथिया लिया गया है, लेकिन खुदा की कसम क़यामत तक उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। कुव्वत मिलेगी तो हासिल कर लेंगे, हालात होंगे तो उसको ले लेंगे। आज हमारे बस में नहीं है इसलिए जा रही ये चीजें, लेकिन जिस वक्त बस आ जाएगा, चीजें हमारे तरफ रोल होकर आ जाएगी, ये बॉल हमारी कोर्ट में आ जाएगी, उस वक्त तो हम इंसाफ करेंगे ना। उस वक्त तो हालात को जो देखेंगे उसी नजर से, जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो कुछ हमारे साथ किया गया है, उस वक्त हम ज्यादती नहीं करेंगे, उस वक्त इंसाफ से काम लेंगे, ये वादे के साथ। तो मैं कहता हूं कि इस जमीन के ऊपर इस सोच के साथ अगर मुसलमान रहता है तो दुनिया का कोई हाल अहवाल उसे परेशान नहीं कर सकता। हर हाल अहवाल में खड़ा रह के मुस्तकिल मिजाजी से गुजर जाएगा, हर मसले को खुद ही निपट लेगा। बस शर्त यह है कि हम दूसरों के चबाए हुए निवालों को अपने हल के लिए इस्तेमाल न करें। प्लीज दूसरों के चबाए हुए मसाइल को और निवालों को अपने हल के लिए अप्लाई न करें, अपना हल खुद तलाश करें, अपनी बुनियादों पर, अपनी सलाहियतों पर और अपनी क़ुव्वत और ताकत पर। अल्लाह इज्जत और विखार का देने वाला है, इस्तिक़लाल और शौकत का देने वाला है। कल हमसे छीन लिया तो फिर दोबारा दे सकता है, वही खुदा है। वो खुदा है जो एक मरतबा छीन सकता है तो दोबारा दे भी सकता है, और वो देने के लिए बहुत बेताब है। बस उन चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें अप्लाई करने की बात है। मैं इस मौके पर इस हिम्मत और हौसले के साथ आपसे मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने खैर का काम जो इस शहर के अंदर लिया है कि एक इज्तिमाइयत वजूद में आई है, प्लीज़ इस इज्तिमाइयत को बाकी रखिए। इसको टूटने बिखरने, छोटी छोटी बातों से जो नाराज़गियाँ पैदा होती हैं, किसी की राय नहीं ली गई, किसी को पूछा नहीं गया, किसी का फ़ोटो नहीं आया, किसी का नाम अखबार में नहीं आया, ये बहुत सारे मसाइल हम भुगत रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं इन चीज़ों पर छोटी छोटी बातों को अवॉइड कीजिए। खुदा के लिए कीजिए, अल्लाह के लिए कीजिए, अल्लाह को, अल्लाह के रिजवान और उसके दीदार के लिए कीजिए। यही हक़ है। और ये अगर आप चाहते हैं खुदा की तमन्ना, खुदा की रज़ा, खुदा का दीदार, तो ये छोटी छोटी बातें हमें जो है वो नहीं करे, रुसवा नहीं करेगी। तो ये जो कोशिशें हैं हमारी, अल्लाह ताला इस कोशिशों को जिला बख्शे और शहर के अंदर जब भी कोई ऐसे इमरजेंसी के हालात होते हों, ये मिल बैठ कर फैसला करने की पोजीशन में हो। कोशिश करें कि कंसेंसस से मसले हल हो जाए या कसरत से राय से मसले हल हो जाए। ये सबकी राय अलग अलग होती है, याद रखिए हर एक राय पर फैसला नहीं हो सकता। प्लीज़ मुशावरत की इस नुक्ते को भी समझ लीजिए, हर राय पर फैसला नहीं किया जा सकता। राय सबसे ली जाएगी, लेकिन फैसला जो है वह अज़्ज़म तवक्कल अल्लाह कि बस जिस पे अज़्म मुस्तहकम हो जाए, अल्लाह पर जिस पर भरोसा और तवक्कल के साथ जम जाए, उस पर फैसला हो जाना चाहिए। हर एक की राय के मुताबिक फैसला मुमकिन नहीं है। आप अपनी राय डट कर दीजिए, लेकिन जब फैसला हो जाए तो उसी एतबार से उसको कबूल कीजिए, तो ये विफाक चलेगा और ये विफाक को आगे बढ़ाने में हम माविन साबित होंगे। और मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि मुझको पॉलिटिकल एलिमेंट से एलर्जी नहीं है, उनकी ज़रूरत है, हमें मौजूदा दौर के अंदर उनकी ज़रूरत है और उनके ज़रिए से बड़े काम हो सकते हैं और होने चाहिए। लेकिन उनके पॉलिटिकल जो पार्टी राइवल्सीज को है, विफाक में आने मत दीजिए वो राइवल्सीज को। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ आप हमें रिप्रेजेंट करें उधर, उनको हमारे पास रिप्रेजेंट ना करें, उनकी पार्टियों को हमारे पास रिप्रेजेंट ना होने दें, बल्कि हमको आप रिप्रेजेंट करें अपनी पार्टियों के अंदर। उनके एहतराम के साथ उनकी तमाम सलाहियतों से इस्तिफादा उम्मत के इस्तिफादे के लिए है। हम एक बड़ा ब्रॉडर जो हमारा ख़ानदान है,
یہ امت کا خاندان، یہ امت پن کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ ملیں گے. ہم نے اورنگ آباد میں بھی رزلٹ دیکھے ہیں، مالیگاؤں کے حالات میں بھی ہم نے رزلٹ دیکھے ہیں. وفاق اسپیریکل ہونے چاہیے. ورٹیکل آرگنائزیشنز ہیں ہمارے پاس، جیسا بڑی بڑی جماعتیں ہیں دلی سے لے کر نیچے تک ان کا ایک نظم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ وفاق کو اسپیریکل رکھنا چاہتے ہیں، ہاریزونٹل رکھنا چاہتے ہیں، ایسے کہ سماج کے اندر سب مل جل کر کام کریں گے، سب کی مشاورت کے ساتھ کام ہوگا اور جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے، اور یہ وفاق دھیرے دھیرے بڑھے گا. تو آج اسٹیٹ کا ہم نے مہاراشٹر کا وفاق بنا رکھا ہے، اور یہ وفاق اور دوسری ریاستوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو گراس روٹ لیول کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا، اور اس طرح سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے، ایک جو ہے کرنٹ افیئرس میں پریشر گروپ کی جو بھی اہمیت ہے اس کے حوالے سے، بائی ڈیفالٹ اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے موقع آپ کو دیا ہے، یہاں کی جماعتوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان جماعتوں سے اور اشخاص سے وہ کام لے لے جو امت کے سردست کام ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جماعتوں کے معاملات پر تنقید پبلکلی مت کیجیے، پبلکلی مت کیجیے پلیز، کہ یہ جماعت ایسی ہے وہ جماعت ایسی ہے مسلک ایسا، پبلکلی مت کیجیے. آپ جو ہے ان کے اہل علم سے استفادے کے لیے چھوڑ دیجیے. کوئی اختلاف ہوگا ان کے اہل علم کے حوالے کیجیے، جو مسلک کا ہے وہ مسلک کے حوالے کیجیے کہ بھئی یہ معاملہ تم دیکھے. جماعتوں کے کاموں میں ہم ایک نیا کام کا اضافہ نہیں کریں گے. کوئی درس قرآن کرتا ہے تو ہم بھی کرنے لگے نہیں کریں گے. کوئی نماز کی دعوت چلاتا ہے تو ہم نماز کی دعوت نہیں دیں گے. آلریڈی ہو رہا ہے کام، وہ کام جو جماعتیں نہیں کر رہی ہیں وہ کام ہم کریں گے. میں اگر کروں ایک لفظ ایک لائن میں کہ ہم نگیٹو کام کریں گے، یعنی وہ کام جو دوسرا نہیں کر رہا ہے اس کو نگیٹو سمجھ کام کریں گے. مسلمانوں کی نمائندگی کا، مسلمانوں کے لیے احتجاج کا، مسلمانوں کے لیے ریپرزنٹیشن کا، ان کی جو ہے نمائندگی اور رہنمائی دونوں کے لیے ہم کام کریں گے. جو بھی ایشوز آئیں گے اس کے اندر آگے بڑھ کے، اور سب مل جل کر کندھے سے کندھا ملا کر انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر امت کے مفاد میں جو ہوگا مل جل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ. بولے آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کیا ہے، اس کا پاس و خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ اظہار تشکر چند منٹوں میں ہو جائے گا. اس کے بعد تمام آئے ہوئے شہر کے موضوع حضرات، سیاسی احباب، جماعتوں تنظیموں کے ذمہ داران، اداروں کے ذمہ داران، معزز علماء کرام، مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے. آپ یہاں پہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں، اور پروگرام کے اختتام کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور آپ تمام ہی احباب سے گزارش کرتا ہوں دعا فوراً جو ہے کھانے کا بھی نظم ہے، دعا ہوگی، اس کے بعد جو ہے تو کھانا کھا کر تمام احباب جائیں. انشاءاللہ حافظ ہارون صاحب امام ریلوے اسٹیشن مسجد سے میری گزارش ہے کہ ان کی دعا سے اس نشست کا اختتام ہوگا، اور بغیر کام کے کوئی بھی ذمہ دار نہ جائے، ہماری اجمل آپ سے گزارش ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير. يا الله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذو الجلال والإكرام. مولا جو اتحاد و اتفاق کے لیے امت کے لوگ جمع ہوئے ہیں، مولا اس میں کامیابی عطا فرما، سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا ارحم الراحمین انتشار کی حالت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق و ہدایت نصیب فرما. اے اللہ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما.